السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک میاں بیوی تھے، ان کے گھر ایک ملازم تھا۔ اب جو لڑکا کام کرتا تھا وہ کافی سمجھدار تھا، بڑا اچھا کھانا بناتا تھا، نئی نئی شادی ہوئی، ہندوستان سے یہ واقعہ ملا ہمیں۔ تو وہ میاں کام پہ چلے جاتا، بیوی گھر پہ ہوتی تھی، بہرحال بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ یہ وہ لڑکے کے والدین تھے، کافی غریب تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک جو ان کے پاس کام کرتا تھا، ایک ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ جو میاں گھر پہ آیا تو اس نے کہا جناب علی کہ وہ لڑکا کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تو آپ کا کھانا لے کے گیا تھا۔ تو یہ کہنے لگا کھانا تو پہنچا نہیں۔ خیر، بڑی پریشانی بنی۔ اس نے کہا لڑکی نے کہا میرے سے 3000 روپے لیے تھے، کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو کہاں گیا وہ؟ یہ بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس وہاں پہ آئی، انہوں نے پوچھ گچھ کی کہ یہ کیسے ہوا، کہاں گیا وہ لڑکا۔ اب پولیس کا کہہ رہا تھا کہ 24 گھنٹے ہمیں چاہیے ابھی، کیونکہ لڑکا جو ہے 18 سال سے اوپر ہے، تو ہم ابھی اس کی تلاش نہیں شروع کر سکتے۔ اس کے موبائل پہ جب یہ فون کریں تو بیل جائے۔ اس کے والدین بڑے پریشان ہوئے، اور وہ بیچارے اتنے حالات تھے ان کے خراب کہ یہ ان کو پولیس اسٹیشن یہی لے کے گئی۔ پھر پولیس نے انکوائری شروع کی، موبائل فون کی، جب پتہ کیا کہ کہاں پہ ہے تو وہ دلی بتایا کہ فون جو ہے وہ دلی میں پہنچ گیا ہے۔ یہ لوگ امرتسر میں رہتے تھے۔ اب دلی کیسے موبائل فون پہنچ گیا؟ اس نے تو ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ دلی جانا میں نے۔ خیر، کرتے کرتے یہ ہوا کہ 1 ماہ گزر گیا، لڑکا نہ ملے۔ اور پھر ایک دن اس کے بھائی نے فون لگایا، ویسے اتفاقاً، تو اس پہ بیل چلی گئی۔ جو آگے سے بندہ بول رہا تھا وہ کہتا کہ جناب یہ میرا فون تو نہیں، یہ تو مجھے ملا ہے کہیں سے۔ پولیس کو بتایا گیا، پولیس نے فوری طور پر اس کو حراست میں لیا اور انکوائری شروع کی۔ وہ کہنے لگا یہ تو مجھے بس میں ملا پڑا ہے، میں سفر کر رہا تھا، دلی آ رہا تھا، تو جب میں اپنا سامان نیچے سیٹ سے لینے لگا تو وہاں پہ یہ موبائل فون گرا ہوا تھا۔ پولیس نے سوچا اب کیا ہوا، یہ کیسے پہنچ گیا وہاں پہ، لڑکا مل نہیں رہا۔ پھر جیسے ہی یہ حالات ہوئے تو لڑکا 1-2 دن نہیں جب آیا تو انہوں نے وہ پرانی جو پہلے ان کے پاس کام کرتی تھی اسی کو کام پہ لے لیا۔ اور پھر جناب پولیس نے تحقیق کی، پولیس کا اس پہ بھی شک گیا کہ شاید اس نے لڑکے کو غائب کر دیا ہے، جس کو کام سے اس کی وجہ سے نکالا تھا۔ عورت کہنے لگی نہیں، میں نے تو نہیں ایسی کوئی حرکت کی۔ پھر اس عورت کا پتہ کیا، اس کا بھی کوئی ایسے لوگوں سے تعلق واسطہ تھا، مگر پولیس ناکام رہی۔ اس کے گھر کی تلاشی لی، ہر جگہ پہ لی، باتوں سے بھی پولیس نے تشدد بھی کیا، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک دن پولیس نے دوبارہ اس کے والدین سے پوچھا کہ یہ لڑکا یہاں پہنچا کیسے ان کے پاس کام کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے تو مجھے ساتھ لے آئے کہ آپ ہمارے پاس کام کرو۔ اور یہی چیز یہ جو مالک تھے جنہوں نے نوکر رکھا ہوا تھا انہوں نے بتائی۔ اب پولیس سے وہ اس ریسٹورنٹ پہ گئی، انہوں نے کہا جی آپ نے دھمکی دی تھی کہ اس لڑکے کو آپ مار دیں گے۔ اس نے کہا جناب دھمکی دی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مار دیں گے، میں نے تو اس کو اس لیے کہا تھا کہ آپ کو میں نے کام سکھایا اور آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے اکیلے۔ تو جو سیلری تھی میں نے اس کے والدین کو 6 ماہ بعد بھجوا دی تھی، 2000 روپے۔ اچھا، بات وہاں سے نکلی یہ اب کہ یہ لڑکا ملا کہاں سے؟ یہ جناب میاں بیوی سفر کر رہے تھے، وہ ریسٹورنٹ میں بریک لگی، وہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا، کھانا پسند آیا، انہوں نے پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا یہ اس لڑکے نے بنایا۔ وہ لڑکے سے بات چیت ہوئی اور وہ اس کو اپنے گھر لے آئے، تنخواہ زیادہ کر دی، اس پہ وہ سردار ناراض ہوا تھا۔ خیر، اب لڑکا غائب ہے، سب ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس بھی لگی ہوئی ہے، مگر لڑکا نہیں مل رہا۔ پھر پولیس کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ لڑکا اگر دلی بھی نہیں پہنچا تو یہ نہ ہو کہ انہوں نے کوئی گیم ڈالی ہو۔ تو انہوں نے جو میاں بیوی جن کے گھر میں وہ کام کرتا تھا ان کو گرفتار کیا، پولیس اسٹیشن لائے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ پولیس نے اپنے حساب سے پھر پوچھ گچھ کی، انہوں نے کہا تمہاری بیوی نے یہ بتایا
کہ تم نے اسے مارا ہے، اور بیوی کو بتایا کہ خامد کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مارا ہے، میں نے اپنی وہ ویسے ہی انہوں نے ڈرامہ پولیس نے کیا، اور پھر جو لڑکی تھی اس کے منہ سے نکل گیا کہ میرے میاں نے مارا ہے۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خیر پوچھا کہ کیا وجہ تھی، اس نے بتایا کہ یہ اس طرح اپنے گھر لے آئے، وہ لڑکا جوان تھا اور اس کی بیوی بھی جوان اور خوبصورت تھی، تو یہ جب بھی گھر میرا میاں آتا، اس نے کہا میاں نے کہا جب بھی میں گھر آتا تو میں دیکھتا یہ کافی فری تھے آپس میں، کبھی اس کو لیپ ٹاپ سکھا رہی، کبھی کوئی سکھا رہی، تو میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ 6 ماہ میں بڑی تکلیف میں گزارے، اور پھر میں نے اپنے آپس میں بات کی، اس کا ایک دوست تھا وہ بھی سردار تھا، اس نے کہا جناب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو ٹھوک دو، اور یہ میں سن کے پریشان ہوا، مگر اس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ ایک دن گھر آیا تو یہ دونوں لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آتے ہی اس لڑکے کے اوپر 3 فائر کر دیے۔ وہ لڑکی پریشان ہوگی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو گیا یہاں پہ، اس کی بیوی۔ تو اس نے کہا جناب کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی میں اس طرح پریشان تھا، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا تھا کسی کے ساتھ۔ تو لڑکی کہہ رہی کہ تم نے میرے ساتھ بات تو کرنی تھی، یہ میرا بھائی تھا، چھوٹا بھائی تھا میرا، جس کی مرضی میرے سے قسم لے لو، اور میں تو یہ اس طرح کا خیال سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر بندہ کہنے لگا اب زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، تو اس لڑکے کو ٹھکانے لگائے۔ وہ جو ایک اور جس نے بتایا تھا کہ ٹھوک دو، اس کو ساتھ لیا اور رات کو کسی جگہ پہ دبا دیا، دفن کر دیا۔ اور پھر یہ کہ موبائل کیسے دلی پہنچا جناب؟ موبائل ایسے پہنچا کہ وہ کہتی کہ میرے میاں نے ایک بس جا رہی تھی دلی کی، اس کے اندر کہیں پھینک دیا تاکہ وہ بیل بند کر کے کہ پولیس کو غلط راستے پہ لگایا جائے، پولیس پہنچ نہ سکے۔ وہ لڑکے کے ماں باپ کو جب غریب لوگوں کو پتہ چلا تو ان کا جو بیچاروں کا حال ہوا وہ آپ اندازہ لگا سکتے، جس کی جوان اولاد پیسے کما کے لاتی اور گھر کا خرچہ چلتا۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ یہ ایک بچے کو قتل کیا گیا، ایک لڑکے کو قتل کیا گیا شک کی وجہ سے۔ اور پھر جناب علی جب پولیس نے بتایا کہ ہم نے کیسے آپ کو پکڑا، تو پولیس نے کہا ہم آپ کا پیچھا کر رہے تھے اور کچھ چیزیں آپ بعد میں دبانے گئے تھے، تو وہاں پہ ہمارا جو خبری تھا اس نے خبر دی کہ یہاں کچھ چیزیں پھینک کے کی ہے۔ جب ہم نے چیک کی تو وہ چھری وغیرہ جو بھی جس سے اس کو کاٹا تھا جسم کو، کیونکہ وہ کافی وزنی جسم تھا، وہ چیزیں اور وہ کوئی تھیلا میلا وہاں پھینکا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، مگر جرم چھپانے میں مدد کی۔ آج کل جیل میں اور وہاں پہ ہندوستان کی جیل میں تعلیم یافتہ لوگ اس طرح جیل میں جب جاتے ہیں تو سوچنے والی بات ہوتی ہے۔ 3 لوگ جیل میں، بیوی بھی، وہ اس کا میاں بھی۔ بیوی اس لیے جیل میں ہے کہ اس نے اس کی مدد کی اور وہ جرم چھپایا، اور جو دوسرا وہ جرم میں مکمل اس لیے شریک کہ اس نے لاش ٹکانے لگائی اور ہیلپ کی، اس کی مشورہ بھی دیا۔ ناظرین یہ واقعہ بالکل سچا جیل سے ہمیں ملا ہے، اور اس کے واقعہ سے سبق یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کو گھر میں ملازم رکھتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ کی بیوی اکیلی ہے تو آپ کو وہاں ایک عورت کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ کام کرے، گھر میں جو بھی کھانا پکانا، صفائی ستھرائی جو بھی ہے۔ اب وہ بیچارہ لڑکا بے گناہ مار دیا گیا، خود جیل میں چلے گئے، 302 کے تحت ان کے اوپر پڑے 6 درجے اور ایک اور دفعہ لگائی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جرم کو چھپایا۔ تو ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ بہت تکلیف دہ بات ہے، ایک ناحق قتل ہوا، اور آپ کے علم میں ہے کہ غریب کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا بھی سہارا ہوتا ہے، جوانی میں بھی وہ کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے تو دوسرے بچے بھی پلتے ہیں۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کے ذہن میں پڑ جائے تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ اچھی طرح انکوائری نہ کر لیں، جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں، اس وقت تک آپ کو ایسا قدم ایسا تو بالکل ہی نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہی کرنا چاہیے کہ اس کو فارغ کر دے کام سے،
اگر کوئی بیوی غلط ہے تو اس کو فارغ کر دے، مگر نجائز اور ناحق لوگوں کو اس طرح فائر کر کے مار دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہمیں ملا اور میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ کوئی نہ کوئی سبق اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ملیں گے کل نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔